قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال الله تعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی سماعت کیا، امام صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آج کے درس کا خصوصی موضوع ہے زکوٰۃ. اس لیے ہم سلسلے وار گفتگو سے ہٹ کر قرآن کریم کی مختلف آیتیں جن کا تعلق زکوٰۃ سے ہے. زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے، اس کا دو معنی ہوتا ہے لغت میں. ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو زکوٰۃ کا دو معنی آتا ہے. ایک ہے زکوٰۃ کا معنی پاکی، اور دوسرا معنی ہے اضافہ، بڑھوتری. تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جب مال کی صحیح زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو جو مال بچتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. آپ نے جب 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال دیے زکوٰۃ کے نام پر، تو اب جو 97.5 روپیہ بچا یہ آپ کے حق میں پاک ہے، اور وہی 2.5 روپیہ ملا لیجئے بخالت میں تو پورا ناپاک ہو گیا. تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ باقی مال کو پاک کرتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی اضافہ، بڑھوتری، اور کسی بھی چیز میں نفع. تو چونکہ جب زکوٰۃ آپ نکال دیتے ہیں تو قدرتی طور پر آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے. تو وہ مال بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ 10,000 تھا تو 10,000 تو رکھا ہے، لیکن وہ برکت اس میں آ جاتی ہے اور آپ کے حق میں وہ نفع بخش ہو جاتا ہے. انسان محسوس نہیں کر پاتا، مگر وہ مال حقیقت میں اس کے حق میں بڑھ جاتا ہے کہ جہاں 500 کا کام ہونا تھا وہاں 400 میں آپ کا ہو گیا. تو بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ آپ ایسے نہ نکالے ہوتے زکوٰۃ تو آپ کو وہاں 500 خرچ کرنا پڑتا، مگر اللہ کے کرم سے 400 میں ہو گیا تو بڑھا ہی تو آپ کا مال. تو مال میں اضافہ ہوتا ہے زکوٰۃ کی برکت سے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ تو نماز ہے. یہ مسلم ہے کہ سب سے بڑا فرض آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز ہے، اور نماز کے بعد ہی زکوٰۃ ہے. اس لیے قرآن میں آپ پڑھیں گے، ناظرہ میں بھی پڑھتے ہوں گے، تو زیادہ تر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو اقیموا الصلاۃ واتموا الحج.
اقیم الصلاۃ و اتم الحج نہیں ملے گا، اقیم الصلاۃ و اتم الصوم نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو اور حج کرو، نماز پڑھو اور روزہ رکھو، یہ بے جوڑ معلوم ہوتا ہے۔ جہاں بھی آئے گا نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کے بعد رتبہ اور مرتبہ زکوٰۃ کا ہے، دوسرے نمبر کا یہ فرض ہے ایمان کے بعد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں زکوٰۃ فرض کرنے کی۔ مثلاً اسلام کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ مال چند لوگوں کے پاس صرف جمع نہ ہو جائے، بلکہ یہ مال میرا فضل ہے، یہ گھومتا رہے اور ہر آدمی کسی نہ کسی طرح نفع اٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ چند لوگ ضرورت سے زیادہ جمع کر کے بیٹھ جائیں اور بقیہ قوم بھوک مری کی شکار ہو۔ تو اس لیے زکوٰۃ کم سے کم اللہ نے فرض کر دیا کہ ہم جب فرض حصہ بھی اگر قوم نکال دے تو بہت ساری بھوک مری قوم سے ختم ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کتنا فرض ہے، یہ سننے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ سے نفع کیا ہوتا ہے دینے سے، اور نہ دینے سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے تو نفع آپ نے ابھی سن لیا کہ آپ کے مال میں برکت بڑھ جاتی ہے، اور آپ کا مال آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے حلال اور پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، حضور نے حدیث میں فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے قلعوں میں بند کر دو۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب اس میں ہم غور کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کیا فرمایا آقا نے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر جو مال بچے اسے قلعوں میں بند کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے قلعہ بناتے تھے تاکہ دشمن کے شر سے اور حملے سے وہ محفوظ ہو جاتے۔ قلعے کی دیواریں اونچی ہوتی اور اتنا مضبوط ہوتا قلعہ کی کوئی وار کوئی حملہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ تو جس طرح قلعہ میں انسان بند ہو جائے تو دشمن کے حملے سے بچ جاتا ہے، تو حضور نے تشبیہ دیا، مثال دیا کہ جب تمہارے مال کی زکوٰۃ نکل جائے گی تو تمہارا مال برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ اب تمہارا مال کہیں بیجا خرچ نہیں ہوگا، اب تمہارا مال چوری نہیں کرے گا، اب تمہارا مال گم نہیں ہوگا، اب تمہارا مال کوئی غصب نہیں کرے گا، اب تمہارے مال کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا۔ مال کی زکوٰۃ نکال کر قلعوں میں بند کر دو، یعنی مال کی زکوٰۃ نکال دو تاکہ تمہارا مال محفوظ ہو جائے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، ہمارا مال ہمارے لیے حلال اور پاک ہوتا ہے، بچوں کے لیے حلال ہوتا ہے۔ اور نہ دینے میں اللہ الصمد اتنی بڑی سزا ہے کہ آدمی اگر اسے محسوس کر لے تو سردی میں پسینے چھوٹ جائیں۔ سب سے شروعات یہ ہوگی قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح نہیں نکالی، تو شروعات کہاں سے ہوگی؟ شروعات یہ ہوگی کہ جتنا مال آپ نے بچا لیا زکوٰۃ نہ دینے سے، مثلاً 1000 میں سے آپ کو نکالنا تھا مگر جتنا نکالنا تھا وہ نہیں نکالے، کھا گئے، تو اب اتنا پیسہ سکے کی شکل میں پہلے جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا، خوب زیادہ تپایا جائے گا۔ اب جہنم کی آگ کا کیا کہنا، یہاں کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، وہ ایسی آگ تصور نہیں کر سکتے، اتنی تیز آگ۔ اس میں وہ سکہ خوب گرمایا جائے گا اور اس کے بعد اس سکے سے اس شخص کی پیشانی کو، چہرے کو، اس کی کروٹ کو، اس کی پیٹھ کو
داغا جائے گا، اس قدر زخمی ہوگا کہ اہل محشر دیکھیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، اپنے مال کو صحیح سے جوڑ کر اس نے فکر نہیں کیا اور زکوٰۃ خود کھا گیا۔ تو ایسی صورت میں یہ حشر کر کے اب اس کو میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ بقیہ جو دوسرے گناہ کے عذاب ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے، یہ زکوٰۃ نہ نکالنے کا ابتدائی اور پہلا عذاب ہوگا۔ اب یہ کتنی دیر کا وہ دن ہے سب لوگ جانتے ہیں، 16 گھنٹے کا دن ہوگا کہ 20 گھنٹے کا دن ہوگا؟ محشر والا دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کے برابر، ختم ہی نہیں ہوگا کہ ہم ذلت سے بچ جائیں کہ اب دوپہر ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر بعد عصر ہے، مغرب میں پھر چھٹی مل جائے گی۔ 50,000 سال ایسے آپ کھڑے رہیں گے، آپ کی پیشانی دغی رہے گی، چہرہ دغا رہے گا، کروٹیں دغی رہے گی، پیٹھ دغا، اور ساری دنیا آپ کے ماننے والے، جاننے والے، گھر پریوار پڑوسی سب دیکھیں گے، ارے یہ تو زکوٰۃ نہیں نکالا تھا۔ یہ ذلت بھی ہوگی اور تکلیف بھی ہوگی، موت نہیں ہوگی، موت ہوگی ہی نہیں، موت اس کے بعد ہونا ہی نہیں ہے، اور جہنم میں بھی کبھی موت نہیں آئے گی، اور تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ دنیا میں اس کا کروڑواں حصہ ہو جائے تو آدمی فوراً دم توڑ دے، لیکن وہاں موت بھی نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اسی کو جو میں نے مفہوم بیان کیا اس کو 10ویں پارے میں بتایا گیا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یاد کرو اس دن کو جب تمہارا مال جہنم میں گرمایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، پھر اسی سے تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور تمہاری کروٹوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور فرشتے کڑی آواز میں کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جو تم نے جمع کر لیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو جو تم نے جمع کیا تھا، جمع کر لیا تھا لالچ میں، اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ آواز بھی ان کی طرف سے آتی رہے گی اور داغتے بھی رہیں گے، کس قدر حسرت و افسوس اور دقت کا سامنا ہوگا کچھ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری آیت میں جو 4 پارے کی آیت ہے، یہ آیت تھی 10ویں پارے کی، یہ 4 پارے کی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، جو لوگ زکوٰۃ نکالتے نہیں بلکہ بخالت میں آ کر حرص اور لالچ کی بنیاد پر وہ بچا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بچ گیا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تو بھلا ہوا کہ بچا لیا ہم نے، تو اللہ فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، یہ انسان کتنا احمق ہے، سوچتا ہے میں نے بچا لیا اور یہ بھلا ہے اس کے لیے، نہیں بلکہ اس کے لیے بہت برا ہے، شر لہم، شر تو جانتے ہیں بہت برا ہے اس کے لیے۔ کیا برا ہے اس کی وضاحت آگے ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسی مال کا طوق بنایا جائے گا، آگ کا طوق، اور اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ کتنا وزن ہوگا، کیا ہوگا، پھر وہ آگ کا طوق، آگ کا طوق پہنے رہیں گے 50,000 سال اسی قیامت کے دن۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ یہی مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن جائے گا۔ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ نہیں نکالا تو 2.5 روپے کا ایک گنجا سانپ بنے گا، اور وہ گنجا سانپ جو ہوگا وہ اپنے زکوٰۃ نہ نکالنے والے مالک کو دوڑائے گا۔ اب کتنا آپ بھاگیں گے، وہ پکڑ بھی لے گا اور پکڑ کر کے کاٹے گا، آپ کے ناک میں گھسے گا اور ادھر سے ادھر ہوگا، اور آپ کا منہ بالکل بہت بڑا جبڑے کی طرح کر دیا جائے گا، گھسے گا، نکلے گا، اس کے زہر سے پورا جسم آپ کا برباد رہے گا، موت بھی نہیں ہوگی۔ گنجا سانپ کی وضاحت بتائی گئی ہے کہ سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی زہریلا ہوتا چلا جاتا ہے۔
تو یہ گنجا کب بنتا ہے؟ جب کسی سانپ کی عمر 1000 برس ہو جاتی ہے تب اس کے جسم پر جا کے بال نکلتے ہیں، اور پھر 1000 سال اور گزرتے ہیں تب وہ بال گر جاتا ہے، اب وہ گنجا بنتا ہے۔ گویا کہ گنجے سانپ کی عمر کم سے کم 2000 سال کی ہوئی۔ اتنا پرانا سانپ سے تشبیہ دے کر یہ بتانا ہے کہ وہ سانپ انتہائی تکلیف دہ ہوگا۔ دنیا میں ایسے سانپ کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور طرح طرح کے عذاب بتائے گئے کہ بڑے بڑے اونٹوں کی شکل میں کر دیا جائے گا، اور اس کے جسم کو اتنا لمبا پہاڑ کی طرح کر دیا جائے گا انسان کے جسم کو، اور وہی مال اونٹ کی شکل میں ہو کر اس کی پیٹھ پر دوڑیں گے۔ بکریاں بنا دی جائیں گی، بکریاں موٹے موٹے کھر کے ساتھ اور بڑی بڑی سینگوں کے ساتھ اسے روندیں گی، اسے ماریں گی۔ اس طریقے سے مسلسل 50,000 سال تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ ایک مسلمان اگر اس پر غور کر لے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھیک مانگنا برداشت کرے گا، مگر زکوٰۃ بچانا یہ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دے گا، اس کی عقل اسے اجازت نہیں دے گی۔ جب زکوٰۃ اتنا اہم ہے اور نہ نکالنے پر اتنی بڑی سزا ہے، تو اب ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ واجب یا فرض کب ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان پر فرض ہے، غیر مسلم پر نہیں ہے۔ غیر مسلم نہ زکوٰۃ نکالے گا نہ وہ لے سکتا ہے، وہ لے بھی نہیں سکتا۔ آپ مال زکوٰۃ میں سے دے بھی نہیں سکتے اور نہ اس کو نکالنا ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو۔ نابالغ بچے پر اگرچہ اس کے پاس کسی وجہ سے مال آ گیا، وراثت میں آ گیا، مال آ گیا بہت زیادہ، مگر نابالغ بچہ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی عقل سلامت ہو۔ اگر مال بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن وہ دیوانہ مجنوں ہے، پاگل ہے، کچھ جان ہی نہیں پاتا، تو مجنوں اور پاگل پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مال جو آپ کا ہو وہ نصاب کے بھر ہو، کہ جب کم سے کم نصاب پورا ہو تب جا کر کے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب نصاب کیا ہے؟ سب لوگ ایک لفظ یاد کیے ہوئے ہیں، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے ہمارے گھر میں سونا چاندی نہیں ہے، بس بات ختم۔ سونا چاندی پہ نہیں ہے، سونا چاندی ہو یا اس کی قیمت۔ مثلاً اتنا کیش پیسہ ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ ابھی حال میں تقریباً 48.5 لاکھ، 48.5 ہزار، 48,500 روپے تقریباً، آگے پیچھے وہ گھٹتا رہتا ہے، تو 48,500 روپے کی چونکہ 52.5 تولہ چاندی مل سکتی ہے۔ تو اب اگر کسی کے پاس بینک میں یا اس کے پاس گھر میں یا کسی کو وہ قرضہ دیا ہوا ہے، تقریباً 50,000 روپے کے برابر ہے اس کے پاس، تو سمجھو نصاب ہے اس کے پاس۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، پیسہ 10,000 ہے اور تھوڑا سا سونا بھی ہے، تو اب آپ کا پیسہ اور سونا دونوں ملا لیں گے۔ اب اس کا پیسہ نکالیں گے کہ دونوں کا پیسہ بنا لیں تو 52.5 تولہ چاندی مل جائے گی کہ نہیں؟ مل جائے گی، تو آپ پر ہو گئی، گویا نصاب کے مالک ہیں آپ۔ اسی طریقے سے چاندی 52.5 تولہ نہیں ہے، چاندی آپ کے پاس 10 ہی تولہ ہے، لیکن تھوڑا سا بھی سونا ہو گیا
تو اب سونا بہت مہنگا ہے، اس لیے سونا اور چاندی دونوں ملا کر اس کا پیسہ نکالیں اور یہ دیکھیں کہ 48,500 ہو جا رہا ہے کہ نہیں، ہو جائے گا آپ کا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے، مال تجارت، یعنی جو چیز آپ بیچنے کے لیے رکھے ہیں دکان میں، پرچون والے لوگ، پرچون کی دکان والے، کپڑے کی دکان والے، یا اس طرح گڑیا گڈا سامان والے، موبائل والے، تو یہ جو سامان آپ کے پاس رکھا ہے بیچنے کے لیے، اس کا بھی پیسہ نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ 48,500 کا مال ہے کہ نہیں۔ اب نہیں ہے 48,500 کا، 40,000 کا مال ہے آپ کے پاس، چھوٹی دکان ہے، لیکن 10,000 اور آپ رکھے ہیں پیسہ، تو اب دونوں ملا دیں گے۔ تو اس میں بچت یہ نہیں ہے کہ ایک چیز پر آپ نظر کریں، سونا چاندی کیش پیسہ اور تجارت والا مال، ان چاروں میں سے تھوڑا تھوڑا ہے تو سب اکٹھا کر کے اس کا پیسہ نکالیں گے، دیکھیں گے 48,500 ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ آپ کے پاس نصاب ہو گیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے، مالک نصاب ہو گئے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ اس کو آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ مالک نصاب ہونے کا کیا معنی ہے؟ نصاب بھر کیسے ہوتا ہے؟ تو صرف 52.5 تولہ کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، کہ صرف 7.5 تولہ کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، ہمیں ٹارگٹ میں رکھنا ہے چاندی کی جو قیمت ہے 48,500، اتنا پیسہ ہماری ضرورت سے ہٹ کر کے کسی طرح اکٹھا ہو رہا ہے کہ نہیں، کچھ سونا سے، کچھ چاندی سے، کچھ تجارت کے مال سے، کچھ جو ہے کیش پیسہ سے، یا بینک میں ہے، یا کسی کے پاس قرضہ ہے، سب ملا کر کے 48,500 ہماری ضرورت سے ہٹ کے ہے کہ نہیں۔ اب ضرورت کوئی کہے ہمیں ضرورت ہی 2 لاکھ کی ہے تو یہ نہیں چلے گا، ضرورت کیا ہے وہ بھی سن لیجئے، ضرورت آپ کی کیا ہے، جس کو کہتے ہیں شریعت میں حاجت اصلیہ۔ حاجت اصلیہ یعنی انسان کی بنیادی ضرورت، وہ کیا ہے؟ پہننے کا کپڑا، کھانے کے لیے جو گھر میں راشن وغیرہ ہے، رہنے کا مکان، چلنے کے لیے سواری، کاروبار کرنے کے لیے کچھ اوزار، جو آپ کوئی پیشہ ور ہیں اگر کاروبار کرتے ہیں تو وہ اوزار، کمپیوٹر سے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، آپ کوئی بھی ایسا پیشہ، لانڈری والے لوگ ہیں ان کے پاس مشینیں، تو یہ آپ کے پاس کاروبار کرنے کا ذریعہ ہے، مشینیں ہیں، آلہ ہیں، تو یہ آپ کی حاجت ہے، اس کی قیمت نہیں نکالی جائے گی، یہ آپ کی حاجت ہے۔ تو آپ کے گھر میں جو بھی آپ کے آرام کے سامان ہیں، فریج اور جو بھی بیڈ وغیرہ، جتنے بھی ضروریات زندگی گھر میں اکٹھا ہیں، تو ان کی قیمت نہیں نکالی جائے گی، وہ آپ کی حاجت اصلیہ ہیں۔ موبائل چاہے جتنا مہنگا لیے ہوئے ہیں، گاڑی چاہے جتنی مہنگی لیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی حاجت اصلیہ سے ہیں، تو ان پر نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے آپ کے پاس ہے پیسہ رکھا، اب پیسہ ہی نہیں، کسی کے پاس قرضہ ہے، LIC میں ڈالے ہوئے ہیں، کہیں شیئر لے رکھا ہے، تو وہ سب آپ ہی کا تو ہے، مالک کون ہے اس کا؟ آپ کے ہیں، تو مالک نصاب ہو گئے آپ۔ اور ایک شرط اور ہے کہ آپ کے قبضے میں ہو۔ اب قبضے میں آپ سوچیں گے کہ بھئی LIC میں ہم پیسہ رکھے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے، یا کسی کو ہم نے ادھار دے دیا ہے اور وہ ابھی دے نہیں رہا ہے، ابھی دیا نہیں ہے تو میرے قبضے میں نہیں ہے، تو آپ نہیں بچیں گے۔ قبضہ کا 2 معنی ہوتا ہے، ایک ہے حقیقت میں قبضہ اور ایک ہے حکماً قبضہ۔ حقیقت میں قبضہ یہ ہے کہ آپ کے جیب میں ہے، آپ کے صندوق میں ہے، آپ کے بینک میں ہے، یہ حقیقت میں قبضہ ہے۔ اور کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا ہوں، مقروض دے دوں گا، تو یہ حکماً قبضہ ہے، یعنی وہ آپ کے قبضے میں مانا جائے گا۔ ہاں اگر وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں لیا ہے اور آپ کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تب آپ کے قبضے میں گویا وہ نہیں ہے۔
اسی طرح آپ نے کہیں اپنا مال گاڑ دیا ہے اور یاد نہیں کہ کہاں گاڑا ہے، یاد ہی نہیں، بھول گئے، تو یہ آپ کے قبضے میں نہیں رہا۔ آپ کا مال کہیں گر گیا ہے، سمندر میں گرا، دریا میں گرا، ڈوب گیا، یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے وہ آپ ہی کا مال، چاہے مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے مال آپ کا ہے، چور کہیں پا جائے مال آپ کا ہے، لیکن آپ کے قبضے سے نکل گیا وہ۔ تو قبضہ میں ہونا چاہیے حقیقت میں یا حکمن؟ تو بینک میں رکھے ہیں، جیب میں رکھے ہیں، صندوق میں رکھے ہیں، یہ حقیقت والا ہو گیا۔ کسی کے پاس قرضہ ہے اور وہ اقرار کر رہا ہے میں دے دوں گا، LIC میں جمع کیے ہوئے ہیں، شیئر کچھ لے رکھا ہے، یہ سب حکمن قبضہ ہے۔ تو ایک شرط کیا ہوئی کہ مالک نصاب ہو، پھر اس نصاب والے مال پر آپ کا قبضہ بھی ہو۔ نکالنا فرض اس وقت ہو جاتا ہے جب سال گزر جائے۔ مثلا ایک دن آپ مقرر کر لیجئے عربی سے، اور بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک ہی میں تقاضا کرنے والے آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی سوسائٹی والا مانگتا ہے یا کوئی غریب مانگے یا مدرسے والے مانگے، سب نے مان لیا ہے کہ رمضان میں مانگا جاتا ہے، حالانکہ کبھی بھی زکوٰۃ مانگی جا سکتی ہے، لیکن ایک عرف بن گیا ہے۔ تو اس لیے رمضان ہی کا کوئی دن مقرر کر لیجئے آپ لوگ۔ اس میں بھی شرعی مسئلہ جانیے، یہ میں کہتا ہوں سنی مدینہ مسجد کے اس درس کی برکت ہے کہ آپ کو یہ بنیادی مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور پھر بھی گنہگار رہتے ہیں۔ کیسے؟ اول فول معاملہ کی کسی دن بھی نکال دیں گے، کبھی بھی نکال دیں گے، ایسا اس میں نہیں چلتا ہے۔ ایک دن فکس رکھیے، مثلا آپ نے 15 رمضان کو کر لیا، یا آپ نے شب قدر کا بنا لیا، یا 10 رمضان بنا لیا، 5 رمضان بنا لیا، تو جب 5 رمضان آئے ٹھیک اس دن آپ حساب کر لیجئے۔ تو آپ کے پاس 50,000 پہلے سے تھا، لیکن 5 رمضان آنے والا تھا کہ 4 رمضان کو 10,000 اور آ گیا، تو اب اس پر بھی گویا سال گزر گیا، وہ اسی میں مکس ہو جائے گا، اس کے لیے الگ سے سال نہیں چاہیے، وہ اسی میں مل گیا۔ اس دن جس دن نکال رہے ہیں اس دن آپ کو حساب کرنا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کتنا مال ہے، اس کا آپ کو 2.5% نکالنا ہے، 40واں حصہ۔ اب اگر زکوٰۃ کے کئی مرحلے ہیں، کسی نے یہ کہہ دیا زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، تو معاذ اللہ وہ اسلام سے نکل گیا۔ کسی نے کہا فرض ہے مگر ہم دیں گے نہیں، فرض ہے مگر دیتا نہیں ہے، وہ مانتا ہے کہ فرض ہے مگر وہ دیتا نہیں ہے، تو ایسا شخص فاسق ہے اور قتل کرنے کا مستحق ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے جو دیتا نہیں ہے۔ اور جو دیتا ہے مگر ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے کہ سال پورا ہو گیا 10 رمضان کو، اب نکال رہا ہے 15 کو، 20 کو، 25 کو، تو ایسا شخص گنہگار ہے، اور ایسے شخص کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی چاند وغیرہ میں، کیونکہ اس نے زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کیا ہے۔ تو زکوٰۃ نکالیں گے کیسے؟ آپ کا جو پورا مال ہے اس کا 40واں حصہ نکال کر کسی مستحق کو آپ مالک بناؤ گے۔ مستحق کو مالک بنانا یا کسی وکیل کو مالک بنانا ایک ہی ہے۔ مثلا یہ ہے مستحق اور میں آپ کے پاس آیا کہ ان کے لیے میں لے رہا ہوں، تو آپ نے ہمیں دیا تو گویا ان کو دے دیا، وکیل کو مالک بنا دیا۔ تو کسی مستحق کو مالک بنا دینا اور اپنا نفع اس سے ہٹا لینا۔ کچھ لوگ معلوم ہے جیسے بینک میں آپ رکھے ہیں اور 2 مہینہ 1.5 مہینہ آپ تاخیر کر رہے ہیں، تو اس پیسے پر پیسہ بیاض آپ کو مل رہا ہے، بینک دے رہی ہے آپ کو، تو آپ اس سے گویا نفع اٹھا رہے ہو، اور نفع اٹھانا یہ جائز نہیں زکوٰۃ والے مال سے۔ اپنا نفع بالکل الگ کر لیں اس سے، جس دن ڈیٹ پوری ہو بالکل الگ کر دیں، اور کوشش کریں کہ اسی دن ہم مستحق تک پہنچا بھی دیں، اور نہ مل پائے اس دن مستحق تو الگ کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ تو یہ ہے شرائط۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کسی کا مال گم ہوتا ہے
چاہے سمندری علاقے میں گم ہو چاہے خشکی کے علاقے میں گم ہو، جب بھی کسی کا مال گم ہوتا ہے تو عام طور پر اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اس مال کی صحیح زکوٰۃ نہیں نکلی ہے۔ انسان اس پر غور نہیں کرتا کہ یار ہمارا مال وہاں بلا وجہ 10,000 مر گیا، وہاں 5,000 مر گیا، وہاں 2,000 مر گیا۔ تو اس پر غور کرے ایک مسلمان کہ فوراً پہلے نمبر پہ سوچے کہ زکوٰۃ نکالا تھا کہ نہیں، دوسرے نمبر پر کچھ اور غور کرنا، پہلے نمبر پر یہ سوچنا کہ میری زکوٰۃ نکلی تھی کہ نہیں نکلی تھی۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ زکوٰۃ فقیر کو دیں گے، غریب کو دیں گے، اور فی سبیل اللہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی زکوٰۃ دو۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے علماء نے کئی برسوں سے، پچھلے 50 برس سے لکھتے آ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مدرسوں کا وجود یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ مدرسہ ہی نہیں ہوگا تو علم اٹھ جائے گا اور دین اٹھ جائے گا، اور جب دین ہی نہیں رہے گا تو ہم کیسے مسلمان؟ اس لیے فی سبیل اللہ میں فرسٹ نمبر پہ مدرسہ آتا ہے۔ تو اس لیے، اور خصوصاً دور حاضر میں کیا حالات ہیں وہ آپ جان سکتے ہیں، تو اس لیے مدرسوں کو مضبوط کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جتنے دن اللہ نے اس دنیا میں یا کم سے کم اس ملک میں ہمیں اسلام کے ساتھ جینے کا اللہ نے حق دے رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ اب بے حسی دور کر لیجئے اور اپنی آنکھوں سے پردے ہٹا دیجئے۔ بدعملی بہت پھیل گئی ہے، عوام سے لے کر کے اوپر تک، جہاں بھی ہم غور کرتے ہیں حقیقت کہیں دکھتی نہیں ہے۔ سب جگہ زبان پہ اسلام ہے، کتاب میں اسلام ہے، کسی کی زندگی میں دیکھو تو اسلام دکھتا نہیں ہے، فارمیلٹی والا اسلام ہے سب کے پاس۔ آپ ایک نام بتاؤ کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیں، ہاں یہ تو مسلمان معلوم ہے۔ ہمارے کردار میں، اخلاق میں اسلام رہ ہی نہیں گیا ہے۔ تو بہت ضروری ہے اس وقت آپ اپنے اخلاق کو بلند کیجئے، ورنہ عذاب الہی بالکل چھت کے قریب آ چکا ہے۔ بہت قریب ہے کہ آپ کے ایمان کو ختم کر دیا جائے، آپ کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جب انسان شریعت سے ہٹتا ہے تو اس پر عذاب آتا ہے۔ پچھلی قوموں کا جتنا ذکر ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، ان پر ایسے ایسے بھاری عذاب آئے کہ پڑھو تو دنگ رہ جاؤ، ایسے ایسے عذاب آئے۔ تو حضور چونکہ آخری نبی ہیں اور ہم لوگ آخری امت ہیں، تو یہ حضور کا صدقہ ہے کہ ان قوموں کی طرح عذاب تو نہیں آ رہا ہے۔ مثلا پہلی قوموں پہ عذاب کس طرح آتا تھا؟ زمین سے بستی اٹھا کے جبریل لے جاتے اور آسمان سے جا کے وہاں سے پلٹ دیتے، سب تہس نہ، نہ مکان کا پتہ نہ صاحب مکان کا پتہ، سب ختم ہو گئے۔ پوری قوم ایک ہی دن میں بالکل بے وجود ہو گئی۔ کوئی قوم خنزیر بنا دی گئی، ایک ہی دن میں پوری قوم بندر بنا دی گئی۔ ایسا عذاب تو نہیں آ رہا ہے، لیکن وارننگ والا عذاب قریب ہے، جگانے والا، آپ کو احساس دلانے والا عذاب کوئی کم نہیں ہے۔ آپ کا کام کہاں ہو پا رہا ہے؟ آپ کا وجود کہاں تسلیم کیا جا رہا ہے؟ آپ کے لیے آسانی کس موقع پہ؟ سب جگہ تو دشواریاں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں آگے پیچھے، اور آپ کی جو اولادیں آگے آ رہے ہیں ان کے لیے تو جہنم بن رہا ہے۔ تو اس لیے کم سے کم ہم لوگ سدھر جائیں۔ ہم لوگ، سب لوگ، چھوٹے سے لے کے بڑے، ہم لوگ اپنے اپنے گھر میں دین کو پھیلائیں اور اپنے بچوں کو سمجھائے، بیٹا تم مسلمان ہو، دین سے محبت کرو، دین کو اپنی روح بنا لو، اپنی غذا بنا لو، ورنہ پھر زمانہ آپ کو بخشے گا نہیں۔ میں چلتے چلتے 2 مسئلے حافظ غلام مصطفیٰ نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا، حالانکہ وہ کوئی ہماری ضرورت کے نہیں، ضرورت کے وہ مسئلے ہیں جو آپ نے سن لیا۔ ہمارے لیے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، کس سے ہم گنہگار ہوتے ہیں، کس سے بچ جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی جانکاری اور نالج کے لیے صرف۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں تو 3 وقت میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، سورت پڑھی جاتی ہے، اور 2 وقت میں خاموش آواز میں، پست آواز میں، ظہر عصر میں آواز سے نہیں پڑھی جاتی ہے سورت، اور مغرب عشاء فجر میں پڑھی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب اسلام آیا تھا تو 5 وقت میں بلند آواز سے نماز ہوتی تھی، 5 وقت میں، مگر اس وقت کے دشمن تو بہت اپر کلاس کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، تو ان لوگوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہ مسلمان جب نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں نماز میں تو وہیں بغل میں جا کر کے اتنا چلاؤ زور زور کی سب پڑھ ہی نہ پائیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، انہوں نے کہا اپنے بچوں سے کہ جاؤ وہاں پر قرآن نہ سنو اور اتنا شور مچاؤ، ہو سکتا ہے تم غالب آ جاؤ، یعنی وہ نہ پڑھ پائے، وہ مجبوری میں نماز چھوڑ دے۔ تو اب یہ تھا ان کا ظلم تھا یہ۔ تو اس حکمت کے تحت ظہر اور عصر میں، چونکہ دن ہی میں یہ وہ لوگ اٹیک کرتے تھے، تو ظہر اور عصر میں قرات کو خاموش کر دیا گیا، اور مغرب کے ٹائم وہ لوگ اپنے گھروں میں کھانے کی تیاری کرنے لگتے تھے تو مغرب میں سکون رہتا تھا، اور عشاء میں وہ لوگ کھا کر کے قصہ کہانی سننے لگتے تھے اور فجر میں سوئے رہتے تھے۔ تو اس لیے ان 3 وقتوں میں بچت تھی، تو 3 وقتوں میں آواز بلند رکھی گئی اور 2 میں پست کر دی گئی۔ اب کوئی کہے گا بھائی جمعہ میں کی، جمعہ تو دن ہی میں ہوتا ہے، تو جمعہ میں حکمت یہ ہے کہ پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے، آواز پہنچانا ہماری ضرورت ہے، تو اس لیے جمعہ میں اور عید میں، بقرہ عید میں آواز بلند رکھی گئی ہے اس حکمت کے تحت۔ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ جو سنتیں ہیں وہ 4 رکعت بھری پڑھی جاتی ہیں، مگر جو فرض ہیں وہ 2 رکعت بھری پڑھی جاتی ہیں، اور بعد والی 2 رکعت جو ہے صرف سورہ فاتحہ سنگل پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے اسلام نے آسانی دیا ہے آپ کو، یہ آسانی کی وجہ سے، جیسے مسافر پر 4 کے بجائے 2 ہے، ایسے کم سے کم فرض میں اخیر والی 2 رکعت کو صرف سورہ فاتحہ، بلکہ سورہ فاتحہ بھی اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے اور اتنی دیر کھڑے رہ کر بھی 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا ہی کہہ دیا، رکوع میں چلا گیا تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ آسانی کے لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کے پیر میں درد ہو سکتا ہے کسی کو استنجا لگا ہو سکتا ہے کوئی کمزور ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، تو ان وجوہات سے اسلام نے آسانی رکھی ہے کہ 2 رکعت میں سکون لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین یا رب العالمین، اسلام کو شوکت عطا فرما، یا اللہ اسلام کو مضبوطی عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو عزت اور شوکت نصیب فرما، یا اللہ دشمنوں کو خائب و خاسر فرما دے، یا اللہ کریم دشمن کی چال سے، سازش سے، فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں، اس رمضان کے صدقے میں آنے والی بلاؤں کو مولا دور فرما دے، اور گزشتہ جیسے ہم عزت کی زندگی جی رہے تھے مولا اسی طرح جینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو اپنے آپ پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلامی انداز عطا فرما، ہمیں اپنے گھر میں، اپنی تجارت میں، اپنی بول چال میں، اپنے ماحول میں اسلام کو لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس سنی مدینہ مسجد کے تمام عزائم کو مولا پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ کریم اس درس کو مضبوطی عطا فرما اور اس سے نفع عام عطا فرما دے۔ یا اللہ قوم کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم کمیٹی نے، امام صاحب نے جس طرح مسلسل اسے باقی رکھا، یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اجر عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم اس درس کو نظر بد سے بچا دے۔ اے اللہ کریم ہم سب کی موت ایمان پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔